اب جناب عزیر 100 سال کے بعد زندہ ہو کے واپس قوم کی طرف آئے. قوم عجیب و غریب نظروں سے دیکھتی ہے، بھائی یہ بندہ کون آ گیا؟ ہمارے علاقے کے اندر کوئی نیا بندہ آ جائے تو بڑے غور سے لوگ گھور گھور کے دیکھتے ہیں، وہ یہ کڑا بندہ آ گیا، یہ کون ہے جی، کتوں آیا جی؟ اب قوم نے دیکھا بھائی 100 سال کے بعد حضرت عزیر آئے تھے، چونکہ جان پہچان نہیں تھی، لوگ حیرانگی سے دیکھتے ہیں بھائی یہ بندہ کون ہے، ہر کوئی پوچھتا ہے جی کون ہے جی؟ آپ فرماتے ہیں میں کوئی عام نہیں، میں اللہ کا نبی جناب عزیر آیا ہوں، میں کوئی عام بندہ نہیں ہوں، میں اللہ کا نبی جناب عزیر ہوں. مگر لوگ مانتے نہیں چونکہ دیکھا نہیں تھا، صرف نام ہی سنا تھا کہ حضرت عزیر بھی کوئی اللہ کے نبی گزرے، چونکہ دیکھا نہیں تھا. اب لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا، لیکن چند ایک سنجیدہ لوگ تھے جو عقل و شعور رکھنے والے تھے، وہ سر جوڑ کر بیٹھ کے انہوں نے میٹنگ کی، مشاورت کی بھائی کیا کرنا چاہیے. اب جو ان میں سے سیانے تھے انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ پورے علاقے، پورے شہر میں، پوری دنیا کے اندر تلاش کرتے ہیں، یار کوئی ایک بندہ تو مل ہی جائے گا. 100 سال کا عرصہ ہی گزرا، چونکہ اس وقت عمریں تو بڑی طویل ہوتی تھی، بھائی کوئی ایک بندہ تو مل جائے گا نا جس نے اپنی زندگی کے اندر حضرت عزیر کو دیکھا ہوا ہوگا. چلو زیادہ نہ سے کوئی ایک بندہ تو مل جائے گا نا، گواہی مل جائے گی، پتہ چل جائے گا کہ واقعی یہ حضرت عزیر ہیں کہ نہیں. اب انہوں نے تلاش شروع کر دی، معلومات لینا شروع کر دی، تفتیش شروع ہو گئی. اب تلاش کرتے 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 تب ہی پتہ چلا کہ وہ دور ایک قصبے کے اندر، ایک دیہات کے اندر ایک بڑھیا ہے، اور وہ بڑھیا کی عمر 100 سال سے زیادہ ہے، اور اس بڑھیا نے اپنی زندگی کے اندر اللہ کے نبی عزیر کا دیدار فرمایا ہوا ہے. اب وہ لوگ جمع ہو کے اس بڑھیا کے پاس چلے گئے اور جا کر اسے کہنے لگے اب بڑھیا تمہاری عمر کی تھی؟ اسے کہا 100 سال سے اوپر ہے. کہا جی تم نے اپنی زندگی کے اندر اللہ کے نبی عزیر کو دیکھا تھا؟ کہا ہاں دیکھا تھا. کہا اب اگر دیکھو تمہارے سامنے ہے تو کیا پہچان سکتی ہو؟ اس نے کہا پہچان سکتی تو تھی، لیکن اب چونکہ بوڑھی بھی ہو گئی اور بینائی بھی چلی گئی ہے، نظر کمزور ہو گئی، اب دیکھ تو سکتی ہوں مگر پہچان نہیں سکتی ہوں. لیکن پھر بھی اگر آپ کا اصرار ہے تو آپ ایسا کریں، مجھے ان کے پاس لے جائیں، مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکل ہی جائے گا. زور اللہ یا سبحان اللہ. میرے آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، وہ لوگ اس بڑھیا کو لے کر جناب حضرت عزیر علیہ السلام کے پاس چلے جاتے ہیں. وہ بڑھی حضرت عزیر کے پاس پہنچی، کہنے لگی آپ کون ہیں؟ جناب عزیر علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کا نبی، میں اللہ کا نبی. جناب حضرت عزیر بڑھیا کہنے لگے اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں آپ دعا کریں، اللہ میری 2 دعائیں قبول فرما لے. اللہ رب العالمین ایک تو میرے بڑھاپے کو ختم کر کے مجھے واپس جوانی دے دے، اور دوسری دعا یہ فرمائیں اللہ رب العالمین میری بنائی کو بھی واپس لوٹا دے. اللہ کے نبی اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں دعا کریں اللہ میری جوانی کو لوٹا دے. حالانکہ دنیا کا دستور یہ گئے، اللہ کا قانون یہ گئے، گزرا ہوا وقت کبھی نہیں آتا اور گزری ہوئی جوانی کبھی نہیں آتی ہے. جوانی کے بعد بڑھاپا آتا ہے، بڑھاپا آ جائے جوانی نہیں آ سکتی ہے. لیکن بڑھیا کہتی ہے اے اللہ کے نبی اگر آپ واقعتاً اللہ کے نبی ہیں دعا کریں جوانی بھی لوٹ آئے، بینائی بھی لوٹ آئے. اللہ اکبر لوگو، اس کا مطلب یہ کہ بڑھیا کا بھی یہ عقیدہ تھا اللہ کا نبی جو ہوتا ہے اللہ کے دربار میں جب ہاتھ اٹھاتا ہے رب خالی ہاتھ نہیں لٹاتا، ان کی دعا کو ضرور قبول فرما دیتا ہے. یہ بڑھیا کا عقیدہ تھا کہ اللہ کے نبی کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، تبھی تو اصرار کیا، کبھی تو دعا کرنے کو کہا. کائنات والو سنو گے تو مچل جاؤ گے. ادھر جناب حضرت عزیر علیہ السلام کی بارگاہ میں گزارش کی. اللہ کے نبی جناب عزیر نے فوراً ہاتھ اٹھائے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے مولا تیری بارگاہ میں التجا ہے اس بڑھیا کو جوانی بھی دے دے، اس کی بینائی کو بھی واپس لوٹا دے. اے کائنات والو بس ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی، دعا کرنے کی دیر تھی. اللہ نے بڑھیا کو جوانی بھی دے دی، اللہ نے اس کی بینائی کو بھی واپس لوٹا دیا ہے. جوانی بھی لوٹ گئی اور بڑھاپا بھی ختم ہو گیا اور آپ کی بینائی بھی لوٹ کے آ گئی. اب جب بڑھیا کو بینائی ملی، جوانی ملی نا، جو ہی نظر جناب حضرت عزیر کے چہرے کے اوپر پڑی بے ساختہ پکار اٹھی، کہنے لگی میری قوم سن لو اور اس بندے کے اوپر شک نہ کرنا، یہ بندہ کوئی اور نہیں، واقعتاً اللہ کے نبی جناب حضرت عزیر ہے. یہ کوئی اور نہیں ہے، واقعتاً اللہ کے نبی جناب حضرت عزیر ہیں.